اب مولا علی کی محبت میں غلو کیا چیز ہے اس کو سمجھ لیجئے. میں اس غلو کی کچھ جہتیں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ ہم گمراہی سے بچیں اور ایسے لوگوں کو پہچان سکیں جو شرارتیں کر رہے ہیں, جو محبت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. مولا علی کی محبت میں غلو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تمام اصحاب سے افضل سمجھنا. محبت میں غلو تمام اصحاب سے, یعنی شیخین کریمین سے بھی افضل سمجھنا یہ نہیں ہے. عقیدہ یہ ہے کہ شیخین کریمین یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سب سے افضل ہے. پھر اس کے بعد اس پر تو اجماع ہے, اور اس کے بعد امت کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ, اور پھر چوتھے نمبر پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہی عقیدہ تھا, آپ کا بھی یہی عقیدہ تھا, اور آپ کوڑا ہاتھ میں رکھ کر کے فرماتے تھے کہ جو مجھے شیخین سے افضل قرار دے گا میں اسے مفتری, کذاب, جھوٹے آدمی کی تہمت لگانے والے آدمی کی حد لگاؤں گا اور سزا دوں گا اور کوڑے ماروں گا. یہ بات آپ ارشاد فرماتے, اور یہ کثیر راویوں سے یہ بات روایت ہو کر آئی ہے, جس کے لیے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا کہ یہ متواتر کے درجے میں پہنچی ہوئی ہے. یہ بات حضرت علی سے اس قدر منقول ہے. یہ تو بات واضح ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس بات کو بالکل برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی آپ کو ابو بکر و عمر سے افضل قرار دے. اور کیا لوگ نہیں جانتے کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ جب خلافت کا دور آیا اور بیعت کا مرحلہ شروع ہوا تو آپ نے یہ فرما کر, یہ اعلان کر کے بیعت کی کہ میں اس شخص کے ہاتھ پہ بیعت کیوں نہ کروں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نمازوں کا امام بنا دیا ہے. اگر اس سے افضل کوئی شخص ہوتا تو اسے امام بنایا جاتا. اللہ کے رسول نے تو بار بار بااصرار ابو بکر کے لیے فرمایا, مرو ابا بکر ان یصلی بالناس, کہ لوگوں کو حکم دو کہ ابو بکر کو نماز کے لیے امام بنائیں, ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات باقاعدہ بیان فرمائی اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو جس شخصیت کو اللہ کے رسول نے ہمارے دین کے معاملے میں امام بنا دیا وہ دنیا کے معاملے میں امام بننا زیادہ اولا ہے. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے, اب جو خلافت ہے, سیاست ہے, حکومت ہے, تو اس میں بدرجہ اولا وہی امامت کریں گے اور وہی ہمارے خلیفہ ہوں گے. تو یہ آپ کا موقف تھا. تو غلو جو ہے وہ ایک تو یہ ہے. اب اس سے اور زیادہ خطرناک غلو میں بتاتا ہوں, اور وہ بھی ہو رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ انبیاء سے بھی افضل مانا جاتا ہے. جی بعض لوگ اعلانیہ, ان کی تقریریں, ان کے باقاعدہ ریکارڈ موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ علی جو ہیں وہ انبیاء سے افضل ہیں. دیکھیے ابھی تک تو یہ گمراہی تھی, جو میں نے ابھی غلو بتایا وہ گمراہی ہے, اور اب یہ جو غلو ہے یہ کفر ہے. اس کے بعد ایمان نہیں رہتا, یہ قطعی معاملہ آ گیا, بہت سخت بات ہے یہ. اور اس سے بھی زیادہ بڑا غلو کیا ہے وہ یہ کہ علی جو ہیں, علی اور نبی ایک ہی ہیں. اس سے بڑا غلو پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر قرار دیتے نا, انبیاء سے افضل, اور پھر اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر. جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ بعض احادیث سے یہ معنی نکال لیا کہ علی اور نبی ایک ہی ہیں, ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. اور اس سے بھی بڑا غلو, اب یہ غلو کی آخری حد ہے, یہ غلو کی آخری حد ہے, اور وہ یہ کہ علی خدا ہے. علی خدا ہے, زمین پر علی ہمارا خدا ہے, معاذ اللہ. یہ اس سے بڑا غلو اور نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ کہیں کہ پوچھیں کہ کون اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے, تو اس وقت بھی نصیریہ فرقہ جو ہے, جو شام میں موجود ہے, ملک شام میں نصیریہ کے نام سے یہ فرقہ آج بھی اس عقیدے کا قائل ہے. تو نصیریوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ معاذ اللہ خدا ہیں, خدا کے برابر ہیں. تو اب کیا رہ گیا؟ تو اسی لیے دیکھیے وہ باتیں پہلے کر دی گئیں کہ ایسا نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے معاملے میں ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا, اور لوگوں کی باتیں جب ہم سنیں حضرت علی کے بارے میں اور اہل بیت اطہار کے بارے میں, تو ہم یہ دیکھ لیں کہ اس کے منہ سے یہ غلو جو ہے یہ تو نہیں ٹپک رہا کہیں, یا پھر اگر کوئی دوسرے مذہب کا حامل ہے جیسے ناسبی ہوتے ہیں تو پھر وہ بغض اس کے منہ سے
وہ زہر کی طرح نکلے گا. بغض بھی نکل سکتا ہے, اس میں بھی فرقے ہیں, جیسے ناسبی کہلاتے ہیں, جن کو ناسبی کہتے ہیں. اور غلو جو ہے یہ بھی آپ دیکھیں گے, اور یہ غلو غالی کر رہے ہیں. اب چاہے وہ کوئی بھی صاحب ہوں, چاہے وہ سید صاحب ہوں, بھائی کوئی سادات ہوں, وہ اپنے آپ کو کہیں میں علی کا بیٹا ہوں, تو علی کا بیٹا ہونے کا یا سید ہونے کا یہ مطلب ہے کہ تم جو چاہو کہتے پھرو. کیا حضرت علی کی محبت اور ان کا احترام تمہارے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے کہ اب تم اس کو جس طرح چاہو ڈھال لو؟ اس کا عقیدے ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی نسب کی بنیاد پر اپنا مقام حاصل کیا ہے, یا یہ سب کچھ دین کے تابع ہے؟ سارا پرابلم یہ ہے کہ جب دین کے دائرے سے نکال کے دیکھتے ہیں لوگ, اس کو ذاتی اور حسب نسب کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, تو پھر وہ گمراہ ہوتے ہیں. تو یہ سب دین کے دائرے میں دیکھنا ہوگا. سب سے پہلے جو تعلق ہے ہمارا وہ دینی تعلق ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اہل بیت کا رشتہ جن ہستیوں کو حاصل ہے وہ بھی دین کی بنیاد پر ہے. ورنہ ابو لہب اہل بیت میں کیوں نہیں داخل ہو گیا؟ ابو لہب کیوں نہیں داخل ہو؟ وہ بھی تو سگا چچا ہے. اور نوح علیہ السلام کے بیٹے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرما دیا انہ لیس من اہلک؟ بیٹا ہے, وہ فرما رہے ہیں, وہ عرض کر رہے ہیں بار الہ میری اولاد تو نے وعدہ کیا ہے کہ تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا. میں پہلے اس کی تفسیر کر چکا ہوں. تو جواب آیا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح, کہ وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے, اس کا عمل بدل گیا ہے, اس کا دین بدل گیا. تو لوگ قرآن کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ تو یہ کوئی ذاتیات کا معاملہ نہیں ہے, یہ محض حسب نسب کی بات نہیں ہے. دین ہے پہلے, پھر دین کے دائرے میں ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جائیں گی. تو اب لوگوں کا یہ کہنا اس طرح, کوئی سادات ہوں, کوئی بھلے آل رسول ہوں, کوئی پیر صاحب ہوں, کوئی عالم ہی کیوں نہ ہو, علامہ صاحب ہوں, کوئی اسکالر ہوں, بھائی کوئی بھی ہو, اگر وہ غلو کی طرف جاتا ہے, ادھر بغض کی طرف جاتا ہے یا ادھر غلو کی طرف جاتا ہے, تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. ورنہ یاد رکھیے گا کہ خود مولا علی کا فرمان میں نے سنا دیا, اور مولا علی اور تمام اہل بیت اطہار سمجھ لیں کہ ایسے سارے شہزادوں سے بیزار ہیں, ایسی آل سے بیزار ہیں جو ان کے عقیدے کو چھوڑ کے کسی اور طرف چلے گئے, ایسی اولاد سے وہ بیزار ہیں جو ان کے راستے سے ہٹ چکی ہے, وہ بیزار ہیں. یہ سب موجود ہے روایتوں میں. حضرت امام باقر نے صاف فرما دیا ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں کلام کرتے ہیں. امام باقر یہ تمام آج جو اہل بیت اطہار آل رسول ہیں ان کے امام بھی ہیں اور پوری امت کے امام بھی ہیں. تو کتنا بڑا مقام ہے. لیکن کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی شان میں گستاخی کریں. ایسے امام زید نے جو اہل بیت اطہار کے ایک نمایاں فرد ہیں, جب یہ غالی لوگ ان کے ساتھ جڑے اور ان سے بیعت کرنے کے لیے شرط رکھی کہ ابو بکر و عمر پہ تان کریں گے تو ہم بیعت کریں گے, آپ نے فرمایا جاؤ یہاں سے, تم دفع ہو جاؤ, مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. تم ان ہستیوں پہ تان کرنے کی بات کرتے ہو جنہیں میرے بڑوں نے مانا اور جن کے آگے سر جھکایا, یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ. تو دوستو یہ جو آج لڑائیاں کروائی ہوئی ہیں اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں, اس طرح کی ایسی نفرت انگیز باتیں کہ میں کہتا ہوں قیامت کے دن کون سی حجت لا سکے گا آدمی, کس بنیاد پہ اور کس عقل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ شیخین کریمین یا صحابہ کرام اہل بیت کے دشمن تھے معاذ اللہ, یا اہل بیت اطہار ان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے؟ کس عقل میں یہ بات آ سکتی, کون سی لاجک یہاں کھڑی ہو سکتی ہے؟ یعنی یہاں تک کہ وہ گھر گرا دیا گیا, ظلم کر دیا گیا اور شہید کر دیا. یعنی رسول پاک کے لخت جگر سیدہ زہرا رضی اللہ عنہا کو شہید کر دیا. اللہ اکبر. یہ میرے خیال میں اہل بیت اطہار کی اس سے بڑی توہین ہو ہی نہیں سکتی کوئی اور. یہ سب محبت کے نام پہ ہو رہا ہے, یہ سب محبت کے نام پہ ہو رہا ہے. غلو کے دیکھو جی ہماری محبت ہم برداشت نہیں کریں گے جی, یہ سب کچھ ہو گیا. اور لوگ جو ہیں وہ یہ چیزیں دیکھ کر سمجھتے ہیں واقعی صاحب یہ محبت ہو رہی ہے. محبت نہیں ہو رہی, یہ اہل بیت اطہار کی جتنی توہین ہو رہی ہے. اس لیے کہ بتائیے کہ جب ایسا ہو چکا ہو تو پھر کیا غیرت و حمیت اس گھرانے سے بالکل چلی گئی کہ بعد میں انہی سے رشتہ داریاں ہوئی ہیں, انہی کے ہاتھوں پر بیعت ہوئی ہے, انہی کے ساتھ سارے معاملات چلے, ان کی شانیں بیان. یعنی غیرت و حمیت کہاں رکھو گے, کہاں دیکھو گے؟ پھر وہ بہادری و شجاعت وہ کہاں رکھو گے؟ شیر خدا کی یہ شان کہ ان کے گھر میں اس طرح لوگ گھس گئے ہوں اور ظلم کر کے چلے گئے ہوں, اور پھر شیر خدا ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو
तो लोगों की अकलें कहां परवास कर गई। यही मैं कह रहा हूं, क़यामत के दिन क्या हुज्जत लाओगे, क्या दलील लाओगे, और रब्बे जुल जलाल को क्या मुंह दिखाओगे इन बातों के साथ। इसलिए ये बातें सुनने की लायक नहीं है। यानी मैं इससे भी एक अजीब तर बात बताऊं, चूंकि बात ये नॉन लॉजिकल किस्म की चीजें जो चलती हैं, तो इस हवाले से मेरे जहन में आई कि एक चीज अभी मेरे इल्म में आई, पहले से चल रही होगी शायद, वो किसी ने मेरे पास भेजी तो पता चला कि बड़े जोर और शोर से मुतवातिर तकरीरें हो रही हैं कि साहब अमीर मुआविया ने बुध के दिन जुमा पढ़ा दिया। बुध के दिन है ना, आपने सुना, बुध के दिन जुमा पढ़ा दिया। सुभान अल्लाह। यानी देखें लोगों की अकलें कहां परवास करते हैं, हम किस दौर में रह रहे हैं, किन लोगों के बीच में बैठे हैं हम कि लोग ऐसी बातें सुन रहे हैं और सुन के वाह वाह करते हैं। और इन बातों का भी जवाब है दुनिया में क्या? आज मैं पूछता हूं, आज इस वक्त भी, इस वक्त जब मुसलमान इस हालत में, हमारा जो कुछ हाल है आपको मालूम है, इस वक्त भी कोई बुध को या जुमेरात को या हफ्ते को इतवार को जुमा पढ़ा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या मुमकिन है? तो देखिए आप, दीन का कौन सा ये चेहरा दिखाया जा रहा है, क्या चेहरा बना के पेश किया जा रहा है, और किस तरह दीन की बदनामी है इसमें कि खैरुल कुरूने करनी, वो दौर जिसको हुजूर ने फरमाया बेहतरीन दौर, उसमें हजारों लाखों लोग वहां साथ है, और जुमा पढ़ा दिया जाए बुध के दिन, वो सारे पढ़ के चले जाएं और कोई कुछ बोले भी नहीं, तो क्या सबके ईमान खत्म हो गए, सबकी गैरत मिट गई? तो ये ऐसी बातें होती हैं जो कॉमन सेंस की बुनियाद पे भी आदमी समझे तो इंसान आराम से जजमेंट कर सकता है कि भाई ये किसी भी सेंस में काबिल कबूल नहीं है। तो जनाब ये सब चल रहा है, अल्लाह ताला हमारे दीन ईमान की हिफाजत फरमा। एक दो बातें सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बेहतरीन अक़वाल से सुन लीजिए, सुभान अल्लाह, मजा आएगा। आपने इरशाद फरमाया, ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं ना, ये खुश हो जाएंगे जनाब, और जो जवान है वो भी इंशाअल्लाह आगे इंतजार करेंगे बुढ़ापे का। आपने फरमाया कि आदमी का बूढ़ा हो के अल्लाह की मारिफत के साथ दुनिया से जाना ये बेहतर है इसके मुकाबले में कि बचपन में आदमी उस वक्त जब गुनाह बिल्कुल उसका नहीं होता, उस हालत में फौत हो और सीधा जन्नत में जाए। उससे बेहतर है कि बूढ़ा होके अल्लाह पे ईमान रख के उसकी मारिफत हासिल करके फिर दुनिया से जाए। क्यों? इसलिए कि इस ईमान और मारिफत के साथ अल्लाह ताला की हमनशीनी नसीब होगी। उधर सिर्फ जन्नत है, रश्क तो आता है, वाह क्या मौत, माशाल्लाह बच्चा जो है चला गया सीधा जन्नत में गया, ठीक है जन्नत में गया, लेकिन वो जो बड़ा होकर अल्लाह की मारिफत लेके गया, दीन ईमान के जज्बात के साथ गया, उसको जो मकाम और जो मजा मिलेगा वो उस बच्चे के लिए नहीं होगा। ये आपने इरशाद फरमाया। आपने इरशाद फरमाया एक मुनाजात के बारे में फरमाया, बड़ी प्यारी बात। मुनाजात वो होती है जो रब से आदमी हम कलाम होता है, एक बंदा अपनी बंदगी का इजहार करता है। एक फिर इल्म के बारे में, फिर अदब के बारे में फरमाया। मुनाजात के बारे में ये फरमाया कि मेरे रब, मेरी इज्जत के लिए यही काफी है कि तू मेरा रब है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, गौर तो करें, कितनी बड़ी बात है जनाब। आज लोग अमेरिका का ग्रीन कार्ड लेके घूमते हैं, वहां का वीजा लेके घूमते हैं, यूरोप का वीजा लगवा के कहते हैं साहब देखो इज्जत है, इज्जत है, होती है ना। बहरहाल सब नहीं, मैं सबका नहीं कह रहा भाई, लोगों की एक है मिजाज है, बहरहाल वो बता रहा हूं मैं। आप हज़रत अली क्या फरमा रहे हैं, अरे अल्लाह के बंदो ये देखो कि तुम्हारा रब कौन है, तो अल्लाह तू हमारा रब है, यही हमारी इज्जत बहुत बड़ी है। और आगे फरमाया फखर करने के लिए मालिक मुझे ये काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं। सुभान अल्लाह, फखर करने के लिए मुझे एक, वो जो आयत मैंने सुनाई थी यहाँ दर्ज में, लई यस्तन केवल मसीह यकुन अफदल लिल्लाह, अल्लाह ने फरमाया मसीह को इस बात में कोई आर या शर्म नहीं है कि वो अल्लाह के बंदे हैं। तुम अल्लाह का बेटा कहते हो उन्हें, और वो तो बंदगी में फखर करते थे कि हम अल्लाह के बंदे, वलल मलाइकतुल मुकर्रबून। तो हज़रत अली ने भी यही फरमाया। और उसके बाद तीसरी बात फरमाई, ऐ रब जैसा मैं चाहता था वैसा तू मुझे मिल गया, अब जैसा तू चाहता है वैसा तू मुझे बना दे, जैसा तू चाहता है वैसी मुझे तौफीक दे दे। ये बात। और इल्म के बारे में आपने जो बात फरमाई यहाँ पर वो ये कि आदमी जो है वो अपनी जुबान के नीचे है, इसके नीचे छुपा हुआ है, जब बात करता है तो जाहिर हो जाता है। तो ये हकीकत है, सोच समझ के बोलना चाहिए भाई, नौजवानों को खास तौर पे, बहुत बड़ी बात है ये। लिहाजा मुंह से जब बात निकल गई तो समझ लें वो आपकी पूरी तस्वीर पूरा खाका बन गई। और
آپ نے فرمایا اسی حوالے سے، علم کے حوالے سے، کہ جو اپنی قدر نہیں جانتا وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ لوگوں اپنی قدر پہچانو، یہ بڑی بات ہے۔ ہمارا مرض کیا ہے، ہمارا اصل پرابلم کیا ہے، ہم نے سمجھے ہی نہیں ہم کیا ہیں۔ اکثر ہمیں جو اینزائٹی ہے یا ہمیں ٹینشن ہے یا ڈپریشن ہے، اس کی وجہ یہ کہ آپ اپنی قدر کو بھولے بیٹھے۔ آپ انسان ہیں، انسانوں کی طرح اپنے آپ کو پہلے سمجھیں، پھر آپ مسلمان ہیں، مسلمان کی اہمیت کو جانیں، پھر آپ ماشاءاللہ اس مذہب میں ہیں جو محبتوں سے بھرا ہوا ہے، اس کو بھی پہچانیں کہ آپ عقیدت والے ہیں، آپ اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے علم کو، صلاحیت کو، اپنے جوہر کو، اس کو پہچانیں نا، تاکہ آپ اس سے کام لے سکیں۔ یہ بات ان سب چیزوں کو شامل ہے۔ فرمایا جو اپنی قدر نہیں جانتا وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ مغرب والوں نے تو دیکھیں نا کہاں تک نفی کر دی، انہوں نے اپنے آپ کو انسان ہی جاننا چھوڑ دیا، تو آج کتے اور بلے بننے پہ فخر کر رہے ہیں۔ اب وہاں یہ آ گیا نا دور کہ وہ کوئی کتا بنا ہوا ہے، کوئی بلا بنا ہوا ہے، تو وہ تو انسانیت کی قدر ہی بلا دی انہوں نے، کہ اللہ نے انسان بنایا تھا تم حیوان بن گئے۔ تو مولا علی نے کیا خوب فرمایا، جو اپنی قدر نہیں جانتا، دیکھو ضائع ہوگی قدر، برا معاشرہ ضائع ہو رہا ہے، برباد ہو گئے۔ جب کتے بلوں کے اسٹیج پہ پہنچ گئے تو برباد ہو گئے اب وہ، چاہے آپ کتنی ترقی کر لیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا دنیا کے حوالے سے، دنیا جناب دنیا کو ذرا کس طرح لینا یہ سمجھ لیجئے۔ فرمایا دنیا تو مردار ہے، اور مردار پہ کتے ہی جاتے ہیں، لہذا جو دنیا کا حریص ہے اور اس کے لیے حق کو چھوڑ کے بیٹھ گیا تو وہ کتوں میں رہنا برداشت کر لے۔ پھر یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو کیا ہم دنیا کو اس طرح لے رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کی خاطر سب کچھ بھلا دیا؟ تو پھر ہمارا شمار پھر اسی مخلوق میں ہوگا۔ آپ فرماتے تھے دنیا کو مخاطب کر کے کہ اے دنیا میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، میں تجھ سے بیزار ہوں، لہذا مجھے دھوکہ مت دینا۔ آپ اتنے زاہد تھے، ایسا زہد و تقویٰ کہ آپ بیت المال میں کچھ نہیں چھوڑتے تھے، سب تقسیم کر کے جھاڑو پھروا کے پھر اس کے بعد وہاں 2 رکعت جب نماز پڑھ لیتے پھر سکون میں آتے، اور فرماتے اللہ کا شکر ہے کہ غریبوں کو ان کا حق پہنچ گیا۔ ایسا زہد و تقویٰ۔ اب یہ بیت المال قیامت کے دن ہماری شکایت نہیں کرے گا، جو کچھ تھا سب غریبوں کو پہنچ گیا۔ اور آپ کے بیت المال میں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ آج کا اخبار پڑھا آپ نے؟ 3,79,000 گندم کی بوریاں چوری ہوئی ہیں سندھ میں، حاضر جنگ میں پڑی۔ 3,79,000 بوریاں غریبوں کا پیٹ پھاڑ کے لے گئے۔ ہم کس درندگی میں رہ رہے ہیں، کس دور میں رہ رہے ہیں؟ یہ 2022 کے بعد اب یہ تحقیقات ہوئی ہیں، جو رپورٹ آئی ہے محکمہ خوراک کی ابھی شائع ہو گئی ہے، تو پتہ چلا 3,79,000، جس سے 3 ارب 22 کروڑ کا نقصان پہنچ گیا ہے اس ملک کو۔ اور وہ سب یہاں پھر سیل آؤٹ ہوئی ہیں، بازار میں مہنگے داموں بکی ہیں۔ جو گندم غریبوں کا حق تھا وہ بیچ بیچ کے کھا گئے، لاکھوں، اس سے پہلے بھی کھا گئے، تو بڑے ہم انٹرنیشنل ڈاکو ہیں۔ ہمارا تو نام بڑی اوپر لسٹ میں لگا ہوا ہے دنیا بھر میں کہ بڑے بڑے کارنامے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ بہرحال ہم کس دور میں ہیں اور ہم کتنی اچھی مثالوں سے آئے ہیں۔ دیکھیے نا کہ حضرت علی کی شان دیکھیں اور اصحاب کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دنیا جو ہے یہ مردار ہے، اس کو مردار کی طرح سمجھو۔ اور آپ نے ایک اور جملہ بڑا زبردست ارشاد فرمایا، دیکھیے اس جملے کی ترکیب دیکھیں اور آپ کی بلاغت دیکھیں دنیا ہی کے بارے میں۔ فرماتے ہیں ہی الجہود الکنود الحیود المیود۔ ایسا لگ رہا ہے کوئی کہ جیسے آسمان سے اترا ہوا سینٹینس ہے، کیا خوبصورت فریز ہے۔ دنیا کی پوری حقیقت بتا دی 4 لفظوں میں۔ ہی الجہود، جہود کا مطلب ناشکری، دنیا ناشکری، بلکہ جہود کا مطلب انکار کرنے والی ہے، اور کنود کا مطلب ناشکری۔ فرمایا ہی الجہود الکنود، انکار کرنے والی ہے، ناشکری ہے۔ اور حیود المیود، حیود مانے ہٹ جاتی ہے، ایک طرف ہٹ جاتی ہے، اور میود مانے حرکت کر کے نکل جاتی ہے۔ دنیا آپ کے ساتھ نہیں رہتی، ہٹ کے ہی رہتی ہے، آپ کے اوپر نہیں رہتی، آپ اس کو کہیں نہ کہیں سائڈوں میں رکھتے ہیں۔ آپ کے ساتھ تو صرف نام ہی ہوتا ہے، اتنی ہے اتنی ہے، ورنہ آپ کے پاس تو اتنا ہی ہے جتنا ہے، بس یہی ایک لباس اور پیٹ میں یہ 2 روٹیاں
اور بس جو بھی بدن کی ضرورت ہے اتنی، باقی تو سب ادھر ادھر ہی ہے نا، اس سے کیا تعلق رہتا ہے؟ بس ایک نام کا تعلق، اور باقی ہے کہ پھر اس کے بعد شفٹ ہوتی ہے تو کبھی اس ہاتھ میں کبھی اس ہاتھ میں، کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گی یہ دنیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب اس بات کے بعد تو کم از کم وہ صدقہ خیرات کا سلسلہ بڑھ جانا چاہیے، رمضان کا مہینہ بھی ہے اور ختم قرآن قریب آ رہا ہے، امام صاحب نے اتنا لمبا اعلان کیا ہے، تو اب یہ ہے کہ سلسلہ آگے بڑھے تاکہ یہ جو اخراجات ہیں پورے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا عطا فرمائے دنیا کی محبت کے بغیر۔ بس حضرت ابوبکر صدیق کی طرح دعا مانگا کریں، آپ فرماتے تھے، داتا صاحب نے یہ دعا لکھی ہے، اللہم ابسط لی الدنیا وزاہدنی فیہا، اے اللہ مجھے دنیا کشادگی کے ساتھ عطا فرما، پھر مجھے اس میں بے رغبت کر دے، مجھے رغبت مت دے۔ تو یہ کوئی حرج نہیں، دنیا ہو مگر دل اللہ کے ساتھ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، مولا علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کی۔